آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں، جو ہے چنے کی دال اور قیمے کی ریسیپی۔ بہت سے لوگوں سے یہ چنے کی دال اور قیمہ مزیدار نہیں بنتا۔ اس کے اندر یہ میں مسالہ ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ کون سا مسالہ ہے تو بنا اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو ضرور فل واچ کیجئے گا، جب یہ آپ بھی بنا پائیں گی مجھ سے بھی زیادہ مزیدار سی یہ دال اور قیمہ۔ اور یہ بہت خوشبودار اور ذائقے دار بنا تھا، تو یہ دیکھیں۔ تو ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجئے گا، کیونکہ ریسیپی ہونے والی ہے بہت ہی مزیدار سی، ذائقے دار سی۔ اور آپ نے ایک بار یہ بنا لیا نا چنے کی دال اور قیمہ، تو آپ ہمیشہ ہی اس ریسیپی کو فالو کریں گی، کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسیپی شیئر کروں، تاکہ آپ گھر کے مسالوں سے ہی یہ مزیدار سی ریسیپیز ٹرائی کر سکیں۔ تو چلیں ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سی یہ دال اور قیمے کی ریسیپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں۔ میں ہوں آسیہ شاہد اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آسیہ کچن اینڈ ولاگ 1 میں۔ میں نے 1.5 پاؤ کی جتنی چنے کی دال لے لی تھی، اور 5 سے 6 میرے پاس ہڈیاں تھیں، اور 2 سے 3 میرے پاس چکناہٹ والی بوٹیاں تھیں۔ یہ سب میں نے دال کے اندر ڈال کے ابال لیا تھا، دال کو گلا لیا تھا۔ اس میں 1 چائے کا چمچ میں نے ہلدی ڈالی تھی اور صرف نمک، اور دال کو بہت اچھے سے گلا لیا تھا۔ اب میں نے 3 عدد پیاز لے لی ہے، اس کو میں نے کاٹ کے آدھی پیالی کے قریب میں نے آئل لے لیا ہے۔ اس کے اندر اچھے سے اس کو لائٹ گولڈن کر لوں گی، اور 10 سے 12 میں نے ہری مرچیں لی تھی، اور 10 سے 12 ہی لہسن کے جوے لیے تھے، اور 2 انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا تھا، وہ میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے۔ اور جو ہڈیاں لی تھی نا، وہ میں نے اس کو پیاز کے ساتھ ہی اچھے سے فرائی کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ جو مسالہ چاپ کر لیا تھا، ہری مرچیں ہیں، لہسن، ادرک ہے اور ٹماٹر ہے، وہ اس کے اندر ڈال دیا اور ہلکے سے مسالے کو بھون لیا۔ اور میرے پاس تقریباً 1 پاؤ کے قریب قیمہ تھا، موٹا موٹا کوٹا ہوا تھا، وہ میں نے اسی مسالے کے ساتھ شامل کر کے، اب جب مسالہ بھنے گا تو قیمہ بھی بہت اچھے سے بھن جائے گا، تو یہ میں نے رکھ دیا ہے بھننے کے لیے۔ اور اب اس کے اندر 1 چائے کا چمچ کے قریب میں نمک ڈال دوں گی۔ نمک میں تھوڑا کم ڈالوں گی، کیونکہ دال کے اندر بھی ڈالا ہے، اور آدھا چائے کا چمچ میں اس کے اندر ہلدی ڈال دوں گی۔ اور یہ ڈالنے کے بعد میں تقریباً 1 چائے کا چمچ بھر کے نا میں نے اس کے اندر لے لیا ہے پسا ہوا دھنیا، اور 1 چائے کا چمچ ہی اس کے اندر میں نے پسی ہوئی لال مرچیں ڈال دی ہیں۔ اب میں اس کو اچھے سے بھونوں گی اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی، تاکہ یہ بہت اچھے سے بھن جائے۔ قیمے کو مسالے میں پکتے ہوئے تقریباً 12 سے 13 منٹ ہو چکے ہیں، اور قیمہ بہت اچھے سے بھن گیا ہے۔ اور اب میں اس کے اندر یہ چنے کی دال جو گلا کے رکھی ہے وہ شامل کر دوں گی، اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اور جو میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اس کے اندر میں نے ایک مسالہ ایڈ کیا ہے، تو جی میں نے اس کے اندر تقریباً 1 کھانے کا چمچ بھر کے نا قورمہ مسالہ ایڈ کیا تھا، اور اس کے اندر ڈال کے بہت اچھے سے بھون لیا تھا، جس کی وجہ سے نا دال بہت ہی مزیدار سی بنی تھی، خوشبودار سی بنی تھی۔ تو آپ لوگ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا کہ اس کے اندر تھوڑا سا آپ قورمہ مسالہ ایڈ کر دیں، تو دال واقعی بہت مزیدار سی بنتی ہے۔ تو اب میں نے اس کو اچھے سے بھنائی شروع کر دی ہے، اور نا اب جو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، جو چنے کی دال گلنے کے ٹائم پہ پانی بچا تھا نا، تو وہی پانی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی، الگ سے ایکسٹرا پانی بالکل نہیں ڈالوں گی۔ تو دیکھیں دال کو میں نے بہت اچھے سے قیمے کے ساتھ مکس کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر جو پانی ہے نا دال والا، تو وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ تقریباً 1 گلاس کے قریب پانی تھا، اور تھوڑی سی دال میں نے بچا لی تھی۔ تو یہ دیکھیں اس کے اندر زیادہ گریوی نہیں ہے، اور 4 سے 5 عدد میں نے ہری مرچیں ڈال دی تھی۔ مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں، اگر دال میں ہری مرچیں نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کو تقریباً 8 سے 9 منٹ پکاؤں گی، تاکہ ہماری دال بہت مزیدار سی دم پہ پک جائے۔ تو دیکھیں اب اس کے اندر نا میں اس کے اندر شامل کر دوں گی گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ، تقریباً 1 چائے کے چمچ کے قریب، اور ہرا دھنیا شامل کر دوں گی، اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی، تاکہ اس کا جو روغن ہے نا وہ اوپر آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو میں اس کے بعد ڈش آؤٹ کر کے بتاؤں گی۔ 4 سے 5 منٹ کے بعد میں نے اس کے ڈھکن کو ہٹایا، تو دیکھیں بہت اچھا سا ماشاءاللہ سے روغن اوپر آ گیا تھا۔ اب میں اس کو ڈش میں نکال کے آپ کو بتاتی ہوں۔ تو میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مزیدار سی چنے کی دال اور قیمہ تیار ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ سمپل اور آسان سی ریسیپی ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کون سی سٹی، کون سے
کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ بھی مینشن کیا کریں کمنٹس میں، تاکہ میں جان سکوں کہ میری ویڈیو کہاں کہاں واچ ہو رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی طرح کی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوتے رہوں گی۔ اب چاہتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ تھینکس فار دا واچنگ۔